جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ایک نوجوان غریب مچھیرا ہوا کرتا تھا، بہت نیک سیرت اور خوبصورت۔ والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور اسے اس کے رشتہ داروں نے پالا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو انہوں نے اس کی شادی اسی ہی کے جیسی حیثیت والی ایک لڑکی سے کر دی۔ سچ پوچھیں تو دونوں ہی بہت نیک، اچھی صورت اور اخلاق والے تھے۔ سبھی ان سے بہت خوش رہتے تھے۔ مچھیرا بھی بہت محنتی تھا اور محنت کر کے ہی ترقی کرنا چاہتا تھا۔ وہ روز مچھلیاں پکڑنے دریا کے کنارے جاتا اور جو بھی اس کی قسمت میں آتا بازار جا کر اسے فروخت کرتا اور اس سے جو بھی رقم حاصل ہوتی اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا۔ دونوں میاں بیوی خوش رہتے اور ان کو دیکھ کر مچھیروں کی بستی والے اور خاص طور سے جن رشتہ داروں نے مچھیروں کو پالا تھا وہ تو بہت ہی خوش ہوتے۔ آہستہ آہستہ مچھیرے نے ایک بڑا جال خرید لیا جس میں ایک ہی دن میں اتنی مچھلیاں قابو میں آ جایا کرتی تھیں کہ 2-4 دن مزید مچھلیوں کو پکڑنے کی ضرورت نہ پڑتی اور آمدنی بھی اچھی خاصی ہو جاتی، جس کی وجہ سے گھر میں مزید خوشحالی بڑھنے لگی، جس پر دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش تھے۔ ایک صبح جب مچھیرے نے دریا میں پڑا جال دریا سے باہر نکالا تو اس میں ڈھیر ساری مچھلیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ وہ ان ڈھیر ساری مچھلیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی ان مچھلیوں میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بالکل سونے کی طرح سنہری مچھلی بھی موجود تھی۔ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ پوری کی پوری خالص سونے کی بنی ہوئی ہے۔ مچھیرے نے سوچا اگر اس کو بازار لے کر گیا اور اسے پانی میں زندہ رکھ کر بیچا تو مجھے اس کے منہ مانگے دام مل سکتے ہیں، لیکن فوراً ہی اسے یہ خیال آیا کہ یہ تو نایاب مچھلی ہے، ایسی مچھلیوں کو مارنا یا بیچنا نہیں چاہیے تاکہ ان کی نسل بڑھے اور دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ یہ سوچ کر اس نے سونے جیسی سنہری مچھلی کو جال سے نکال کر دریا میں واپس پھینک دیا اور دوسری مچھلیوں کو جال سے نکال کر ساحل پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے جال میں سے 1-2 مچھلیاں ہی نکال کر ساحل پر پھینکی ہوں گی کہ اس کے کانوں میں ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ شکریہ مچھیرے، اتنی خوبصورت آواز تو اس نے آج تک نہیں سنی تھی۔ وہ حیرت سے زیادہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے ساحل پر دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے کانوں میں پھر آواز آئی کہ اے رحم دل مچھیرے، دریا کی طرف دیکھو، میں یہاں ہوں۔ مچھیرے نے دریا کی طرف دیکھا تو اسے وہی سنہری مچھلی نظر آئی جس کو اس نے دریا میں واپس ڈالا تھا۔ مچھلی کو انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر پہلے تو وہ ڈرا، لیکن پھر سوچا کہ ذرا دیکھیں تو مچھلی اس سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ مچھیرے نے اس سے کہا تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا میں دراصل پریوں کی ملکہ ہوں، لیکن کبھی کبھی سنہری مچھلی بن کر دریا میں تیرنے آ جاتی ہوں۔ مجھے دریا میں تیرنا اور نہانا بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن آج میں تمہارے جال میں پھنس گئی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے پا کر تم لازمی میری قیمت وصول کرو گے، لیکن تم تو ایک نیک دل انسان ہو اور لالچ تم میں بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے تم نے مجھے پانی میں واپس پھینک دیا اور میری جان بچ گئی۔ مچھیرے نے کہا جب تم جال میں پھنسی ہوئی تھی تو تم کیوں نہیں بولی؟ تو سنہری مچھلی نے کہا پانی سے باہر میں بولنے کی صلاحیت اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک دوبارہ پری نہ بن جاؤں، جس میں ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ میں تم سے بے حد خوش ہوں، جب تک زندہ ہوں تمہاری مدد کرتی رہوں گی، اور جب بھی تم ساحل پر آ کر مجھے پکارو گے، میں اگر پرستان میں بھی ہوئی تب بھی مچھلی بن کر تمہاری بات سننے کے لیے آ جایا کروں گی۔ یہ تم سے میرا پکا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر مچھلی نے اللہ حافظ کہا اور پانی میں غائب ہو گئی۔ مچھیرا بہت خوش ہوا اور ڈھیروں مچھلیاں لے کر بازار کی جانب روانہ ہو گیا۔ مچھیرے کی بیوی خوش بھی تھی اور حیران بھی کہ آج کل مچھیرا ڈھیروں پیسے لے کر گھر لوٹتا ہے اور خوش بھی بہت رہتا ہے۔ گھر کی صورت بھی آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی تھی۔ آمدنی میں اضافے کی وجہ سے گھر میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کپڑے اور پلنگ کی چادریں بھی نئی ہو گئی تھیں۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ آخر تمہارے مچھلیوں کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ مچھیرے نے جواب دیا نہ جانے کیوں آج کل جب بھی میں جال دریا سے نکالتا ہوں اس میں بے شمار مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں
اور وہ سب مچھلیاں بڑی اور عمدہ قسم کی ہوتی ہیں۔ ان کی بازار میں بہت مانگ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب اچھے داموں فروخت ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ کے مچھیرے خود میری مچھلیاں، ان کی تعداد اور قسم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ بزرگ دعائیں دیتے اور نوجوان رشک کرتے ہیں۔ بس اسی لیے میں بھی خوش ہوں، تم بھی خوش ہو اور ہمارے گھر کی رونقوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سنا ہے خواتین کی ایک ایسی بھی حص ہوتی ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی۔ یہی حص مچھیرے کی بیوی کو بار بار اکسا رہی تھی کہ اس کا شوہر بے شک جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کوئی بات ضرور ایسی ہے جسے وہ اس سے چھپا رہا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ لگتا ہے جیسے کوئی خاص بات ایسی ہے جو دانستہ یا نادانستہ تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم میرے علم میں نہیں لانا چاہتے؟ بیوی کے کہنے سے اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی سے سنہری مچھلی کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ شروع میں تو اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس حیرت انگیز مچھلی کے بارے میں کچھ بتائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خیال شاید ذہن سے اس لیے نکل گیا کہ وہ ایک محنت پسند انسان تھا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا پسند ہی نہیں تھا۔ جب اسے حقیقتاً سنہری مچھلی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کا خیال ذہن سے نکل جانا بھی کوئی عجیب بات نہ تھی۔ بیوی نے توجہ دلائی تو اسے ایک بار پھر وہی سنہری مچھلی یاد آ گئی۔ تب اسے دوبارہ یہ احساس ہوا کہ اس کے جال میں آج کل جو بہت زیادہ اور اعلیٰ قسم کی مچھلیاں پھنسی ہوتی ہیں، وہ ممکن ہے اسی سنہری مچھلی پر احسان کیے جانے کا بدلہ ہو۔ سنہری مچھلی کا خیال آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو ساری کہانی سنائی اور کہا، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ کہیں میرے جال میں ڈھیروں اور اعلیٰ قسم کی مچھلیوں کا پھنسنا اسی مچھلی کی عنایت نہ ہو۔ مچھیرے کی بیوی نے ساری کہانی سننے کے بعد ایک لمبی سانس کھینچی اور برہمی کے ساتھ کہا کہ لگتا ہے تم زندگی بھر مچھیروں کی زندگی ہی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ مچھیرا بیوی کے اس بدلے ہوئے لہجے اور انداز پر حیران رہ گیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مچھیرے کی بیوی نے کہا، اگر تم یہ بات مجھے کئی ماہ قبل اسی وقت بتا دیتے تو آج ہماری حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی۔ مجھے تم بہت ہی بیوقوف اور ناسمجھ لگتے ہو۔ ارے وہ تو پری ہے، پری۔ پریوں کے مرد جن ہوا کرتے ہیں اور جنوں کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے، وہ پلک جھپکنے میں کایا پلٹ کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ تم فوراً دریا کے کنارے جاؤ، پری کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ہمیں عالی شان مکان بنا کر دے۔ دیکھ لینا تم ساحل سے واپس نہیں آؤ گے اور ہمارا یہ چھوٹا سا گھر ایک عالی شان مکان بن چکا ہوگا اور اس کی ہر شے اسی کے مطابق ہوگی۔ بیوی کی بات سن کر اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جن کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے اتنی دنیا پرست اور لالچی ہوگی۔ اسے اس کی باتیں سن کر افسوس بھی ہوا اور دل ہی دل میں رونا بھی آیا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنی بیوی سے کہا کہ مانگنا صرف اللہ سے چاہیے۔ دیکھو اس گاؤں میں ہمارے کتنے دوست 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں۔ ہماری حالت بھی کوئی مثالی نہ تھی، لیکن اب ہم سینکڑوں سے اچھے ہیں۔ ہم عنقریب ایک چھوٹی موٹی کشتی بھی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گہرے پانی میں زیادہ بڑے جال کے ساتھ اور بھی زیادہ مچھلیاں شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھو جو عزت محنت کر کے کمانے کھانے اور ترقی کرنے میں ہے، وہ شان مانگ کر کھانے میں نہیں۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے شوہر کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور اللہ بھی ہم پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کا شکر اسی میں ہے کہ ہم اپنے زور بازو پر کمائے کھائیں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ اس کی بیوی پر اس کی نصیحتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئی۔ مچھیرے کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ اسے اپنے والدین کی شرافت کا بھی خیال تھا اور جن رشتہ داروں نے اس کی پرورش کی تھی اور پال پوس کر جوان کیا تھا، اسے ان کی عزت بھی بہت پیاری تھی۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کو عذاب اور اپنے آپ کو تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ دریا کے کنارے جائے گا اور پری کے سامنے اس کی فرمائش ضرور رکھے گا۔ اگلی صبح وہ بہت دکھی دل اور بوجھل ذہن کے ساتھ ساحل پر گیا۔ بہت دیر تک سر جھکائے اسی سوچ میں بیٹھا رہا کہ وہ اپنی زبان کھولے یا نہ کھولے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اسے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سنہری مچھلی
پریوں کی ملکہ کو پکارے۔ ابھی وہ اسی تذبذ میں تھا کہ کیا کرے۔ اس کے کانوں میں وہی رس گھولتی آواز گونجی جو کبھی اس نے کئی ماہ پہلے سنی تھی۔ اس نے سنا کہ کوئی اسے بہت ملائم آواز میں کہہ رہا ہے، اے نیک دل مچھیرے، مجھے معلوم ہے کہ تم آج ساحل پر کیوں آئے ہو اور اتنے اداس کیوں ہو۔ جب سے میں تم سے دور ہوئی ہوں، میں نے اپنے ایک خاص جن کو تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، جس کا کام تمہاری ایک ایک خبر سے مجھے آگاہ کرنا اور تمہارے جال میں اعلیٰ قسم کی مچھلیاں جمع کرنا ہے۔ پورے پرستان میں تمہاری محنت، ایمانداری اور دیانتداری کے قصے مشہور ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تم نے میری حقیقت جان لینے کے باوجود بھی کبھی مجھے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ تمہارا ایمان خود محنت کر کے کھانے پر ہے۔ اسی نگران جن نے ہمیں تمہارے گھر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پریوں اور جنوں کو اللہ نے بڑی قدرت دی ہے، لیکن انسانوں کی عقل کے آگے ہماری ظاہری طاقت رائے کے برابر بھی نہیں۔ انسان اپنی عقل سے پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، لیکن ہم صرف بھاری بھرکم کام ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تم گھر کی جانب جاؤ۔ جو تمہاری بیوی نے تم سے کہا ہے وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو محنت سے کبھی جینا چرانا۔ اچانک آواز تھم گئی اور یوں لگا جیسے کسی نے ریڈیو کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ مچھیرا کچھ دیر تو عجیب کیفیت میں ڈوبا ساحل پر ہی بیٹھا رہا، روتا رہا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا۔ پھر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنی بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ بستی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا تو اس نے دیکھا کہ بستی سے کچھ باہر ایک عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے۔ ایسا بنگلہ اس نے اپنی بستی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساری کہانی سمجھ چکا تھا اور اس کا کوئی ارادہ اس بنگلے میں جانے کا نہیں تھا۔ وہ بنگلے کی جانب دیکھے بغیر اپنے چھوٹے سے گھر کی جانب جانا چاہتا تھا کہ ایک خوش پوش انسان نے اس کا راستہ روکا اور پکڑ کر بنگلے کی جانب لیتا چلا گیا۔ دروازے پر اس کی بیوی بہترین لباس میں ملبوس نظر آئی۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر کیا اور خوش ہو کر کہنے لگی، دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ پریوں کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں۔ دیکھو گھر بھی عالیشان بن گیا، ہر قسم کا فرنیچر، کپڑے، برتن، نوکر چاکر بھی مل گئے، تالاب بھی ہے، باغ بھی ہے، پھولوں کے درخت بھی، پھولوں کے پودے۔ وہ کون سی اعلیٰ چیزیں ہیں جو اب یہاں میسر نہیں۔ بیوی کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر مچھیرے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پگلی، محنت کر کے جھونپڑی بنا کر رہنے میں جو شان ہے وہ مانگے تانگے محلوں میں نہیں ہوا کرتی۔ اس کی بیوی کا یہ سن کر دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولی، زندگی بھر جاہل اور گنوار ہی رہنا۔ یہ کہہ کر غلاموں کو حکم دیا کہ صاحب کو واش روم کا راستہ دکھاؤ اور ان کے لیے شاہانہ لباس کا انتظام کرو۔ مچھیرے نے اگلے دن جال سنبھال کر دریا کی طرف جانا چاہا تو بیوی کو مزید غصہ آ گیا اور کہا، خدا کے لیے اس بات کو بھول جاؤ کہ تم کبھی مچھیرے بھی تھے۔ مچھیرے نے کہا، تم جو بھی حلیہ بدل کر رہنا چاہو رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے تو کم از کم میری مرضی کے مطابق چلنے دو۔ لیکن وہ تو جلادنی بن چکی تھی۔ مچھیرے کو حیرت تھی کہ گھر میں جو نوکر چاکر اور غلاموں کنیزوں کی صورت میں انسان نما مخلوق تھی، وہ اس کی بیوی کو جیسے ملکہ سمجھ بیٹھی تھی اور اس کے حکم پر یوں عمل کرتی تھی جیسے اگر وہ بات نہیں مانے گی تو ہلاک کر دی جائے گی۔ مچھیرا اس ماحول سے بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس ماحول سے کیسے باہر نکلے۔ اس کی بیوی نے اس کا جال چھین کر نوکروں کے حوالے کیا اور کہا وہ اس جال کو اور مچھیرے کو، ہر پرانی سڑی بسی چیز کو اس کے پرانے مکان میں چھوڑ آئے، اور کبھی اس کا شوہر ان میں سے کسی چیز کو بھی یہاں لانا چاہے تو اسے عالی شان بنگلے میں نہ لانے دے۔ اس کی بات پر فوراً عمل ہوا اور مچھیرا حیران ہو کر رہ گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مچھیرے کی بیوی بڑے پیار سے اس سے کہنے لگی کہ دیکھو میرے پیارے شوہر، انسان ایک جیسی زندگی گزارتے گزارتے بیزار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عالی شان بنگلہ، یہ نوکر چاکر، یہ غلام، کنیزیں دیکھ دیکھ کر میرا جی اکتانے لگا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جب آنکھ کھلے یہ ساری نحوستیں دیکھنے کو ملیں؟ مجھے تو یہ سب ماحول اب سڑا بسا لگنے لگا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بادشاہوں سے بڑا محل ہو، غلاموں اور کنیزوں کی ریل پیل ہو، زینے کی ہر سیڑھی پر حسین کنیزیں میری قدم بوسی کے لیے موجود ہوں، غلام سر جھکائے کھڑے ہوں اور میں ایک چٹکی بجاؤں
تو 20 غلام اور کنیزیں میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ مچھیرا بہت دکھ کے ساتھ اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا، زندگی کی وہ کون سی خواہش ہے جو اب پوری نہیں ہو رہی؟ جو آسائشیں ہمیں میسر ہیں اس ملک کے بڑے بڑے رئیسوں کو بھی حاصل نہیں۔ پورا گاؤں حیران ہے کہ ہمارے ہاتھ کون سا قانون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ دوسرے شہروں کے رہنے والے ہمارے گاؤں کے اس بنگلے کو دیکھنے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک بچہ بھی ہمیں حسد کی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ سب ہماری قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی تمہاری خواہش کو کہیں بریک نہیں لگ رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے اس ناشکری پر خفا نہ ہو جائے اور ہمیں ہماری پرانی زندگی کی جانب لوٹا دے۔ ویسے سچی بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پرانی زندگی کی جانب لوٹا دیا تو مجھے یوں لگے گا میں دوبارہ سے پیدا کر دیا گیا ہوں۔ مجھے محنت کر کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں پرانی زندگی کی جانب لوٹا دیا جاؤں تو اپنی محنت سے اس سے بھی اچھی حیثیت میں آ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت مزدوری کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مچھیرے کی بیوی آپے سے باہر ہو گئی اور قریب تھا کہ مچھیرا تماشا بن جاتا۔ وہ بنگلے سے باہر نکلا اور ساحل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سنہری مچھلی اس کے اس حال سے آگاہ ہوگی، اس لیے وہ کچھ کہے بغیر سر جھکا کر ساحل کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سنہری مچھلی کی بس اتنی ہی آواز آئی کہ اے نیک دل مچھیرے، جاؤ گھر کی جانب لوٹ جاؤ، ہم نے تمہاری بیوی کی خواہش پوری کر دی ہے۔ مچھیرا جان چکا تھا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہوگا۔ بادشاہوں سے بھی عالیشان محل تعمیر ہو چکا ہوگا، غلاموں اور کنیزوں کی ریل پیل ہوگی، اس لیے اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے اور چھوٹے سے مکان کی جانب جانا چاہا، لیکن محل کے طاقتور غلاموں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مچھیرا کسی حد تک ان غلاموں، کنیزوں اور نوکر چاکروں کی حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ سب اسے پریوں اور جنوں کے غلاموں اور کنیز ہی لگتے تھے، جو انسانی شکل میں صرف اس کی بیوی کو خوش رکھنے کی ڈیوٹیوں پر لگائے گئے تھے۔ اس لیے اس نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی بالکل ملکاؤں کے انداز میں ایک بڑے سارے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کا شاہانہ لباس نہ جانے کتنی کنیزیں ہاتھ میں سنبھالے بیٹھی تھیں، اور وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ ان کے درمیان کسی کھلتے گلاب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ لیکن معلوم نہیں کیوں مچھیرے کو یہ سب نظارہ بہت اذیت دے رہا تھا۔ مچھیرا بھی سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سورج افق سے مزید ابھرا تو اس کی رنگت بدل گئی، اس کی روشنی میں چمک اور دھوپ میں حدت آ گئی۔ مچھیرے کی بیوی کا مزاج نہایت تلخ ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ باغ کے وسط سے اٹھ کر محل کے کسی کمرے کی ٹھنڈی چھت کے نیچے آ جاتی، ایک دم جلال میں آ گئی اور نہایت رعونت کے ساتھ مچھیرے سے بولی کہ ابھی اور اسی وقت سنہری مچھلی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ سورج سے کہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ آج میں باغ میں بچھے تخت سے اٹھ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ مچھیرے نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ خدائی معاملات ہیں، اس میں کسی جن و بشر کا کیا دخل ہو سکتا ہے، لیکن ہوس نے اس کی بیوی کے دماغ کو بالکل ہی فرعون بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چیخ کر بولی کہ تم جاتے ہو یا میں اپنے غلاموں کو حکم دوں کہ وہ تمہیں کھینچتے ہوئے دریا کے کنارے لے جائیں۔ نوبت غرور کی اس انتہا کو آ چکی تھی۔ پہلی مرتبہ مچھیرے کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس پاگل اور مغرور عورت کو اپنی زندگی سے دور کر دے، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے یہی سوچا کہ اللہ کوئی نہ کوئی اچھی راہ ضرور نکالے گا اور اس کی بیوی کو سبق سکھائے گا۔ مچھیرا دریا کے کنارے پہنچا تو وہی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ سنہری مچھلی پریوں کی ملکہ نے اس سے کہہ رہی تھی کہ اے نیک دل مچھیرے، کاش تیری بیوی اس حد تک نہ جاتی کہ وہ خدائی کے کاموں میں دخل انداز ہونے کی فرمائشیں کرنے لگی۔ تو پرستان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تم دونوں اسی انداز میں زندگی گزارتے رہو گے۔ تمہاری بیوی کی باتیں ناقابل قبول تھیں، لیکن تم نے ان کی ملکہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ جو احسان کیا تھا وہ ان سب باتوں سے کم تھا جو پرستان نے تمہاری بیوی کو دیا تھا۔ لیکن آج کی پرغرور فرمائش کی وجہ سے پرستان نے اپنے سارے اقدامات کی تنسیخ کر دی ہے، اور اب وہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو تمہاری پرانی زندگی کی جانب لوٹا رہے ہیں۔ تم ایک محنت پسند انسان ہو
اس لیے پرستان والوں کو یقین ہے کہ تم ایک دن بہت اچھے دن بھی دیکھو گے۔ ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ تمہاری بیوی اس سے سبق حاصل کرے گی اور اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جانے کے دکھ سے جلد ہی باہر نکل آئے گی اور تم سے اسی طرح پیار کرتی رہے گی جیسے وہ غربت میں کیا کرتی تھی۔ ہم پہلے کی طرح دریا میں پڑے جال میں مچھلیاں پھنسانے میں تمہاری مددگار رہیں گی۔ اب یہ تمہاری محنت پر ہے کہ تم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اللہ حافظ کہنے کی آواز آئی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ مچھیرا جب بستی کی جانب لوٹا تو راستے میں نہ وہ محل تھا، نہ غلام، نہ کنیزیں اور نہ ہی نوکر چاکر۔ وہی پہلے جیسا چٹیل میدان جس میں دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے پرانے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اپنے پرانے کپڑوں میں ملبوس بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، یقین مانو اس زندگی میں جو مزہ ہے وہ اس زندگی میں بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مچھیروں والا حلیہ بدلا، کمرے سے جال نکال کر اپنے کندھے پر لادا اور دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج وہ بہت ہی خوش تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز پھر سے ایک مزدور کی حیثیت سے کر رہا ہے، اور مزدوری کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد پورے گاؤں نے دیکھا کہ اس کا کاروبار بہت ترقی کر گیا۔ اس کی کئی بڑی لانچیں ہو گئیں جو دریا سے ہی نہیں بلکہ سمندر سے بھی مچھلیاں پکڑا کرتی تھیں۔ گاؤں کے سینکڑوں نوجوان اس کے ملازم ہو گئے جن کا وہ اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر خیال کیا کرتا تھا۔ اس نے گھر تو کافی اچھا بنایا لیکن شاہوں جیسی آن بان نہ رکھی، اور یہی انداز اس کی بیوی نے اختیار کیا۔ وہ پوری بستی کا وڈیرا بن گیا اور بستی والے اس کے غلام، نوکر چاکر نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی اور اس کی گھر والی کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے۔ اس حقیقی بادشاہت کو دیکھ کر ایک دن مچھیرے کی بیوی سے کہنے لگی کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کی ناشکری اور تمہاری نافرمان بن کر رہ گئی تھی۔ یقین مانو اس فرعونیت میں سارے ٹھاٹ باٹ ہونے کے باوجود ایک دن بھی حقیقی سکون میں نہیں گزارا۔ میرے اندر نہ جانے کیسی آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری ہر خواہش پوری ہونے پر وہ آگ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچائے، تم مجھے معاف کر دو۔ مچھیرے نے کہا، میں تو تمہیں بہت پہلے معاف کر چکا ہوں۔ اللہ نے شاید اس کا صلہ دیا ہے، اور شاید تمہاری وجہ سے ہی میں خوشحال ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اب ہمارے گھر کسی شہزادے یا شہزادی کو بھی ضرور بھیجے گا۔ یہ سن کر مچھیرے کی بیوی کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا، میں یہی خوشخبری تو آپ کو سنانا چاہتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، مچھیرا اسی وقت اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔